پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی چھوٹی سی ریاست پر ایک سردار کی حکومت تھی۔ وہ سردار بہت ہی سنگ دل تھا اور پوری ریاست کے لوگوں پر حکم چلاتا، اور جو حکم عدولی کرتا وہ ظالم انسان ریاست کے تمام لوگوں کے سامنے اس کے پورے خاندان کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تاکہ ریاست میں موجود ایسا قدم نہ اٹھائے۔ وہ چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے گھر برباد کر دیتا، لیکن اس سردار میں زنا اور بدکاری جیسی گندی حرکات نہ تھیں۔ لیکن ایک دن سردار اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا تو اس کی نظر 18 سالہ لڑکی پر پڑی جو دریا کے کنارے نہا رہی تھی۔ جیسے ہی سردار نے اس کو دیکھا تو اس کے جذبات جاگ اٹھے اور اس لڑکی کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر اپنے کوٹھے پر لے آیا اور ساری رات اس کے ساتھ ہم بستری کرتا رہا۔ اب وہ ہر روز ایک نوجوان لڑکی کو زبردستی اٹھا کر لے آتا اور ساری رات اس کے ساتھ ہم بستری کرتا۔ اس کے ظلم سے رعایا بہت تنگ آ چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ظالم سردار اس گندگی میں مزید دھستا جا رہا تھا، لیکن اس ظالم سردار کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بزرگ تاجر اپنی بیٹی کے ساتھ اس ریاست میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس تاجر کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک روز وہ سردار اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنا شکار ڈھونڈنے جا رہا تھا کہ اس کی نظر اس تاجر کی بیٹی پر پڑی جو سیر و تفریح کر رہی تھی۔ جیسے ہی سردار نے اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ سردار نے اس تاجر کی بیٹی کو اٹھایا اور اس کو اپنے کوٹھے پر لے آیا اور اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ تاجر کی بیٹی بہت شریف تھی، اس نے اس سردار کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیا۔ لیکن جب اس ظالم سردار نے زبردستی زنا کرنے کی کوشش کرنے لگا تو اس کی نظر لڑکی کے جسم پر پڑی تو دیکھا کہ اس لڑکی کا جسم کانپ رہا ہے اور پسینہ پھوٹ رہا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ سردار نے کہا، کیا زندگی میں تم نے کبھی زنا نہیں کیا جو تم اتنی کانپ رہی ہو اور تمہارے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی ہے؟ کیونکہ میں اچھی طرح محسوس کر سکتا ہوں۔ تو تاجر کی بیٹی نے جواب دیا، میں نے زندگی میں ایک بار بھی یہ کام نہیں کیا۔ سردار نے کہا، تم اتنی خوبصورت ہو، پھر کوئی تمہارے حسن پر عاشق نہ ہوا؟ تاجر کی بیٹی نے جواب دیا، آپ کی طرح کئی نوجوانوں نے کوشش کی، لیکن میرے مالک نے میری عزت کو ہمیشہ محفوظ رکھا۔ سردار تاجر کی بیٹی کی باتیں سن کر بڑا متاثر ہوا اور پھر سردار نے پوچھا کہ تم زنا کرنے میں اتنی مزاحمت کیوں کر رہی ہو؟ تو لڑکی نے جواب دیا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں روز محشر اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ سردار نے کہا، اس گناہ کا سب سے زیادہ مستحق تو میں ہوں، تم تو مظلوم ہو، لیکن پھر بھی اپنے مالک سے ڈر رہی ہو، اور میں جو ساری زندگی ظلم کرتا رہا ہوں اور کئی گھروں کو برباد کیا اور کئی لڑکیوں کی عزت کو تار تار کر دیا، تو میں اپنے مالک کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے سردار نے تاجر کی بیٹی کو گھوڑے پر بٹھایا اور عزت سے اس کو گھر چھوڑ آیا اور اللہ سے توبہ کر لی، اور اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما دی، کیونکہ اپنی چند ضروری سامان لے کر ایک گھنے جنگل و بیاباں میں چلا گیا اور اپنی ساری ریاست کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ دوستو، جو آدمی غلطی کرتا ہے وہ انسان ہے، جو غلطی کر کے اترتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے پچھتاتا ہے وہ ولی ہے۔ اس لیے اگر ہم سے زندگی میں کبھی کوئی خطا ہو جائے تو اس کی تلافی ضرور کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر اترانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سبق آموز کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔